هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. انتہائی قابل قدر، قابل عزت بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، التجا ہے بارگاہ الہی کی اللہ رب العالمین مجھے 100% حق سچ کہہ سکنے کی، سمجھا سکنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعے کی دن بہت فضیلت اور خصوصیات کا حامل ہے، اور خصوصی طور پر جمعے کی دن کا جو خطبہ ہے اکثر علماء کے نزدیک اس خطبے کو سننا فرض ہے، اور جو لوگ خطبہ ختم ہونے کے بعد آتے ہیں تو حقیقتاً عظیم ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ
جمعے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے بہت سارے احکام و مسائل بیان ہو جاتے ہیں تاکہ لوگ پورے ہفتے کے اندر ان باتوں کو اپنے ذہن میں جائگزین کر کے اور اپنے دوست و احباب کو بھی ساتھ میں سنائے اور خود بھی عمل کرے۔ اور یہ بات واضح ہے کہ جمعے کے دن ہوتے ہیں، امام منبر پہ چڑھنے سے پہلے فرشتے آتے ہیں، مسجد کی گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ کاپی ہوتی ہے اور جو بھی پہلے نمبر پہ آتے ہیں اس کا نام لکھتا جاتا ہے جب تک امام منبر پر نہ بیٹھتے۔ اور جب امام منبر پہ تشریف لاتے ہیں تو فرشتے اپنے کاپیاں بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتے ہیں جو لوگ امام آنے سے پہلے مسجد میں داخل نہیں ہوتے تو فرشتوں کی اس کاپی میں ان کا نام نہیں ہوتا، اور جب اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں یہ کاپی، آپ کا نام اس کے اندر درج نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے جمعے کے دن تھوڑا سے جلدی آیا کرے تاکہ اس عظیم ثواب سے محروم نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری یا بقول بعض سن 9 ہجری حجۃ الوداع سے پہلے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف حاکم، گورنر، قاضی اور عالم بنا کر روانہ فرمایا، لیکن ان کو روانہ کرنے سے پہلے کچھ نصیحت فرمایا، کچھ وصیت کیا کہ جو ان کی وصیت، ان کی نصیحتیں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو کیا، وہ نصیحت ہم سب کے لیے ایک سبق آمیز ہے، ہر عالم کے لیے، ہر عابد کے لیے، ہر گھر کے حکمران کے لیے، جو بھی بندہ گھر میں پڑا ہے، مسجد میں پڑا ہے، ذمہ دار ہے یا عام انسانوں کے لیے، سب کے لیے ایک سبق آمیز بات ہے، وہ نصیحتیں۔ حضرت معاذ بن جبل، ان کے بارے میں مختصر تعارف سنتے ہیں۔ یہ خزرجی انصاری صحابی ہے اور مدینہ منورہ کے اندر یہ سکونت پذیر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ جانے سے پہلے ان کو روانہ کیا تھا، ایک عالم بن کر، مبلغ بن کر، داعی بن کر ان کو روانہ کیا تھا مدینہ والوں کو دعوت دینے کے لیے۔ تو ان کی جد و جہد سے حضرت معاذ بن جبل ایمان لایا تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو مبلغ، داعی اور قاضی بنا کر اسی طرح یمن کی طرف روانہ کیا تھا، لیکن جس وقت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کر رہا تھا جوانی کا نشہ تھا، 18 سال کی نوجوانی کی عمر میں تھے، علم کا پختہ صحابی تھے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، مسجد نبوی کے اندر معاذ بن جبل نماز کے اندر ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں واللہ انی لاحبک یا معاذ، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ 2 مرتبہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض نماز کے بعد آپ کو فرمایا اوصیک یا معاذ، اے معاذ میں تجھے وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد اس دعا کو ہرگز مت چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ تو یہ آپ کی محبت ہے حضرت معاذ بن جبل سے، جو وقتاً فوقتاً آپ کو نصیحت، آپ کو وصیت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر روانہ فرمایا، حضرت معاذ کو یمن کی کچھ علاقے کا گورنر بنایا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو یمن کے دوسرے حصے کا گورنر مقرر کر کے روانہ فرمایا۔ لیکن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک بات ارشاد فرمایا، خذ القرآن من 4، لوگوں
قرآن کا علم 4 ایسے شخصیات سے علم حاصل کرو جو قرآن کا علم ہے 4 صحابہ کرام سے قرآن کا علم سیکھا کرو. ان میں سے وہ عبداللہ بن مسعود ومعاذ بن جبل وابی بن کعب وسالم مولا ابی حذافہ. اب نے فرمایا میرے صحابہ قرآن کا علم 4 صحابہ سے سیکھا کرو. ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود اور دوسرے نمبر میں معاذ بن جبل اور تیسرا ابی بن کعب، چوتھا سالم مولا ابی حذافہ. تو اس سے معلوم ہوا حضرت معاذ بن جبل علم میں قرآن میں پختہ صحابی تھے. اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قرآن کا سب سے عظیم قاری تھے. خوبصورت آواز اللہ رب العالمین ان کو نوازا تھا. صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، ایک دن آپ گھر کے اندر گھر کے سیر میں تشریف فرما ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن تلاوت کر رہے ہیں خوبصورت آواز کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے گھر کے سامنے سے آواز سنائی دیتے، آپ رک جاتے ہیں، قرآن کی آواز سنتے ہیں. بہت خوبصورت پرسوس انداز میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں. اور جب یہ خاموش ہو جاتے ہیں پھر اللہ کے رسول چلے جاتے ہیں. صبح ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کو سن رہا تھا، بہت پیارے آواز میں قرآن سنا رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر مجھے پتا ہوتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرآن سن رہا ہے لَجَمَّلْتُ لَهُ تَجْمِيلًا أَيْ لَحَبَّرْتُ لَكَ تَحْبِيرًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہا ہے تو میں خوبصورت کر کے قرآن کو پڑھ رہا ہوتا، میں اور قرآن کو اچھا بنا کر آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوتا. تو یہ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا اعطیک مزمارا من مزامر آل داؤد. ابو موسیٰ اشعری، اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی خوبصورت آوازوں میں سے ایک آواز آپ کو دیا گیا ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن کا قاری بھی تھے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں سب سے خوبصورت آواز اللہ رب العالمین نے آپ کو نوازا تھا. تو الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 2 صحابی کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں. یمن کا حاکم بنا کر، گورنر بنا کر روانہ کرتے ہیں اور روانہ کرنے سے کچھ نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں یا معاذ انک تقدم اہل الکتاب. اے معاذ بن جبل، آپ ایسے ایک علاقے کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جو علم رکھنے والے ہیں. اس سے معلوم ہوتے ہیں کہ کوئی عالم کہیں درس دینے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں کے نظریات کے بارے میں، کس اخلاق کا یا کس ماحول کے ہیں، کس موضوع میں، کس عنوان میں ان سے بات کی جائے. تو اللہ کے رسول کو معلوم تھا اور آپ کی حکمت کی نشانی میں سے ہے. فرمایا معاذ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ یمن کی طرف جا رہے، وہ اہل کتاب ہے، یہود و نصارہ ہیں، لہٰذا وہ علم والے ہیں، ان سے کس طرح بات کرنے ہیں، کس طرح دعوت دینے ہیں، یہ بھی سننا. آپ وصیت کرتے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ. سب سے پہلے نصیحت معاذ بن جبل، سب سے پہلے جس چیز کی طرف ان کو دعوت دینا چاہتے ہو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے. سب سے پہلے دعوت آپ نے اللہ رب العالمین کی توحید کی طرف دعوت دینی. تمام انبیاء کرام کا یہی دعوت تھا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب کا ہی ایک ہی دعوت تھا. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میرا قوم، صرف ایک ہی الہ کی عبادت کرنی ہے جو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو آپ نے جب معاذ بن جبل کو روانہ فرمایا پہلی دعوت تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے، سب اللہ کی یکتائی کی طرف دعوت دیتے. اور جب اللہ کی توحید کو مانے اس کے بعد تم نے دعوت کیا دینے؟ ادعوہم الی شہادت اللہ. سب سے پہلے دوسری دعوت کیا دینے آپ نے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے. اور وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ نصیحت حضرت معاذ بن جبل کو کہا
کہ اس انداز سے اہل کتاب کے سامنے دعوت دینے ہیں. کہ دوسرا دعوت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کے بعد اور یہ کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سچا نبی ہے. تو ایک سوال ہم پہ معلوم ہوتے ہیں، کیا یہود و نصارہ توحید کو نہیں مانتے تھے؟ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ تورات انجیل کو مانتے تھے وہ لوگ. اور موسیٰ علیہ السلام کی جو امت وہ تورات، اور عیسیٰ علیہ السلام تورات موسیٰ علیہ السلام کی طرف انجیل بھیجا گیا تھا، اس کے اندر سارے احکامات نازل تھے، لیکن انبیاء کرام کی باتوں کو نہیں مانا انہوں نے انکار کیا تھا. انہوں نے اوروں کو رب مقرر کیا تھا، اوروں کو الہ بنایا تھا. آپ کہیں گے اس کی دلیل کہاں پر ہے؟ دیکھیں اللہ رب العالمین سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ رب العالمین کا بیٹا ہے. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. انہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو رب مقرر کر دیا، اوروں کو الہ بنایا. شرک میں مبتلا ہونے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کی جانے کے بعد پھر اللہ کے رب العالمین نے انبیاء نہیں بھیجا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے لیے مبعوث ہوا، پھر اللہ کے رسول نے یمن کی طرف حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے جب دعوت دینے کے لیے جائیں گے یہ پوائنٹ ان کے سامنے ذکر کرنے، کیونکہ اہل کتاب ہے اور انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی شرک اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا تھا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو اللہ کے ساتھ رب مقرر بیان فرمایا. اپنے علماء کو، اپنے مولویوں کو انہوں نے رب بنایا کہ یہ ہمارا رب ہے. اور رب کس طرح بنایا؟ جو چیزوں کا وہ حلال کہتے تھے یہ لوگ حلال کہتے تھے، جن چیزوں کا حرام کہتے تھے یہ لوگ حرام کہتے تھے. بلکہ اللہ رب العالمین کے احکام کے مقابل انہوں نے تبدیلی کرنا شروع کر دیا، شرک کرنا شروع کر دیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعوت پیش کیا اور اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو سب کے سامنے، جن چیزوں کے بارے میں تمہارا اختلاف ہے وہ دور ہے، لیکن جن چیزوں کے بارے میں تمہارا اور ہمارے درمیان برابر ہے، کوئی شک نہیں ہے، اس بات پر آ جاؤ. وہ کیا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ سے کہو تعالوا الی کلمۃ، سب آ جاؤ ایک بات کی طرف، ایک کلمے کی طرف. وہ کون سے کلمہ ہے؟ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان برابر ہے. وہ کون سا کلمہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مقرر نہیں کرتے. اور دوسرا چیز ولا نشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کرتے. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم اپنا رب مقرر نہیں کرتے. یہ چار باتیں ان کے سامنے اللہ رب العالمین نے حکم دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ سے کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں یکسو ہو جاؤ، اللہ کو مانو. اور یہ بات تورات، انجیل، قرآن کریم کے اندر سیم ایک ہی بات تھا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہیں کرنے. لیکن اس کے باوجود یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو بھی رب مقرر کر دیا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ اعلان کرتے ہوئے، یہ دعوت دیتے ہوئے فرمایا، یہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب انہوں نے اللہ کی دعوت کو مان لیا، توحید کو مان لیا، فَادْعُوهُمْ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب انہوں نے اللہ کو پہچان لیا، تیسری دعوت کیا دینے ان کو؟ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، ان کو بتا دینا اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 5 وقت کا نماز فرض کر دیا ہے. اگر انہوں نے توحید کو مان لیا، اللہ کو یکتا مان لیا، تیسری دعوت آپ نے کیا دینے ان کو کہ اللہ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دیا ہے. نماز کلمہ توحید کے بعد سب سے اہم اور لازمی ضروری چیز ہے. نماز اللہ رب العالمین کے ساتھ ایک مکالمہ، ایک بات چیت ہے. نماز اللہ رب العالمین کی طرف آپ کو قریب کر دینے والا چیز ہے.
اور نماز تمام بلائیوں کا، تمام نیکیوں کا ان کو کھولنے کا ایک راستہ ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر اس نماز کی اہمیت اور اس نماز کی قدر و قیمت ہمارے اذہان سے، ہمارے ذہنوں سے دور ہو چکا ہے۔ آج لوگوں کے اندر اس نماز کی اہمیت، اس نماز کی قدر و قیمت ختم ہو چکا ہے۔ سارا دن بیٹھ جاتے ہیں، ہم گپے لگاتے ہیں، گپ شپ لگانے میں مصروف ہوتے ہیں، اور جب نماز کا ٹائم ہو جاتے ہیں تو ہماری زبان سے ایک ہی بات نکلتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے جائے، ہمارا کپڑا خراب ہے، کپڑا ناپاک ہے، کیا آپ عورت ہے، آپ کو حیض آتی ہے یا نفاس میں ہے آپ؟ تو کیسے مسلمان ہیں پورا دن اس ناپاک کپڑے کے اندر گھومتے ہیں؟ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ رات کو جب سوتے ہیں ناپاک کپڑے کے اندر بھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ جب موت آ جائے پاک صاف حالت میں آپ کے اوپر موت آ جائے۔ لیکن جب ہم نماز کا ٹائم ہوتے ہیں، یہ صرف ایک بہانہ ہے نماز نہ پڑھنے کا، کہ کپڑا ناپاک ہے، یا بعض لوگ جب تبدیل ہوتے ہیں کہتے ہیں اگلے ہفتے سے انشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کروں گا، یا جو لوگ داڑھی کاٹتے ہیں وہ کہتے ہیں انشاءاللہ اس سال حج کے لیے جاؤں گا یا عمرہ کے لیے جاؤں گا تو داڑھی رکھوں گا۔ یہ کس نے آپ کو گارنٹی دیا ہے اگلے ہفتہ آپ زندہ رہیں گے؟ کس نے آپ کو گارنٹی دیا ہے کہ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، آپ زندہ ہوں گے اس وقت شروع کریں گے؟ یہ شیطان کا کھیل ہے۔ یہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر وساوس ڈال دیتے ہیں نماز سے دور کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت سے دور کرنے کے لیے۔ تو اس لیے نماز اسلام میں اور کلمہ توحید کی بات سب سے بڑا اہم اور سب سے عظیم ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ قریب ہونے کا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، لوگوں نمازوں کے حفاظت کرو۔ اللہ نے نہیں کہا احفظوا، حفاظت کرو نہیں، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس میں ایک نکتہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ دنیا میں نمازوں کی حفاظت کرو، یہ نماز آپ کو قبر اور قیامت میں حفاظت کرے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ فرماتے ہیں صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ جب آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ آگے فرماتے ہیں إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، یہ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن ہمیں کیوں نہیں روکتے؟ کیونکہ ہم نمازوں کی حفاظت کرتے نہیں۔ ایک نماز پڑھتے ہیں اور اگلے جمعہ پھر باری آتے ہیں نماز پڑھنے کا، پھر نماز ہمیں کیسے گناہوں سے روکے؟ جس نماز کے اندر ہمارا خشوع نہیں ہے، اس نماز کی اہمیت کو ہم نے جانا ہی نہیں ہے، نماز کا کمر ہم نے توڑ دیا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، نماز ہمارے اندر تبدیلی نہیں لاتے۔ حالانکہ یہ نماز کلمہ توحید کی بات سب سے اہم رکن ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث ہے، نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیسبغ الوضوء، نہیں ہے کوئی شخص تم میں سے مگر تم میں سے کوئی شخص وضو کرتے ہیں اور بہت اچھا انداز میں وضو کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ جو بندہ صحیح طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فتحت ابواب الجنت الثمانیہ، مگر اس شخص کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دی جاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں، آگے دیکھیں، اور جب بندہ وضو کر کے آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان نہرا بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے کوئی نہر کا پانی ہو اور 5 مرتبہ دن میں اس نہر کے اندر نہائے، غسل کرے، کیا اس کے اندر کوئی گندگی باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول اس کی جسم کے اندر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا یہی نماز کی مثال ہے، جو بندہ 5 وقت کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر کوئی گندگی کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔
صرف یہ نہیں ہے، آگے حدیث سنن ترمذی کے اندر ما من عبد یسجد للہ سجدہ، کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے صرف ایک سجدہ کرتے ہیں، الا كتب اللہ له بها حسنہ، اس ایک سجدے کے بدلے میں اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ومحا عنہ سیئہ، اور اس کی گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں، ورفع له بها درجہ، اور اس کی درجات کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ یہ نماز ہے، اور ایک نماز کے اندر کتنے سجدہ ہوتے ہیں، اور جب بندہ ایک سجدہ کرتے ہیں اس کے ایک گناہ معاف، ایک درجہ بلند، اور اس کے ایک نیکی لکھ دیا جاتے ہیں۔ اور جب بندہ 50 سجدہ کرتے ہیں نماز کے اندر تو کتنے نیکیاں اس کے لیے حاصل ہوتے ہیں، کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک عظیم حدیث وہ سنیں آپ کے سامنے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک نوجوان نماز پڑھ رہا ہے، فرمایا تم میں سے کوئی جانتے ہیں اس شخص کو؟ کسی صحابی نے کہا میں جانتا ہوں اس کو۔ کہا اگر میں اس کو جانتا ہوتا تو میں اس کو کہتا کہ اپنے قیام، اپنے رکوع، اپنے سجود کو اور لمبا کرو، کیونکہ میں نے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، خود کیا سنا ہے؟ ان العبد اذا قام يصلي، جب بندہ کھڑے ہو جاتے اللہ کے سامنے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کے سارے گناہ اس کے سر میں، اس کے کندھے میں جمع ہو جاتے ہیں، اور جب یہ رکوع کرتے ہیں اس کے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سجدے میں جاتے ہیں اس کے سارے گناہ اتر جاتے ہیں۔ رکوع کی کیا فضیلت ہے، سجدہ کرنے کی کیا فضیلت ہے، تو جب بندہ رکوع میں جاتے ہیں اس کے سارے گناہ اس کے سر پہ آتے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے ہیں اس کے سارے گناہ اتر جاتے ہیں۔ اللہ کے وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نماز سے بھاگنے کا، نماز سے جان چھڑانے کا کیا کیا طریقہ ہم نے اپنایا ہے، یہ شیطان ہمارے اندر وساوس ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ کے وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، ان کو یہ نصیحت فرمایا کہ تیسری چیز ان کو یہ دعوت دینے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دیا ہے، لہٰذا 5 وقت نماز پابندی سے ادا کرنے ہیں۔ فَإِذَا عَرَفُوا فَإِذَا فَعَلُوا، اور جب وہ لوگ یہ کام بھی کر لے ان کو بتا دینا۔ چوتھا چیز فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ زَكَاةً، ان کو یہ بھی بتانا اللہ رب العالمین نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کر دیا ہے۔ پانچواں چیز کیا ہے؟ اللہ نے ان کے مال میں اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض کر دیا ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ بھی دینے ہیں، اور زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے۔ صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ اگر یہ لوگ زکوٰۃ دینے کا انکار کریں تو ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے دور میں زکوٰۃ دیتے تھے اور اب انہوں نے انکار کرنے لگا تو ہم ان کے ساتھ جہاد کا اعلان کریں گے۔ تو لہٰذا زکوٰۃ کا انکار کفر ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ نصیحت کیا تؤخذ من اغنیائہم فترد الی فقرائہم، اے معاذ بن جبل زکوٰۃ کا حکم بھی دینے ہے، لیکن زکوٰۃ ان کے امراء سے، ان کے امیروں سے، مالداروں سے لینے ہیں، ان کے غریبوں کے اندر تقسیم کرنے ہیں۔ اور جس امت کے اندر، جس قوم کے اندر اگر یہ معاملہ ہو کہ امیر لوگوں سے ان کے حقیقی زکوٰۃ کو وصول کر کے غریبوں کے اندر بانٹ دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے اندر فقر و غربت باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمایا کہ معاذ بن جبل یاد رکھنا ایاک وکرائم اموالہم، ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ یہ نہیں کہ جا کر ان کے پاس جو سب سے اچھا مال ہے، سب سے عمدہ مال ہے، سب سے قیمتی مال ہے وہ لے لو، نہیں، اس سے منع فرمایا، بلکہ درمیانی مال ہے، درمیانی مال ان کا مال لے لینا اور غریبوں کے اندر تقسیم کر دینا ہے۔ اور آگے فرمایا واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا، کیونکہ فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان صرف ایک پردہ ہے۔ کیا مطلب؟ کیونکہ مظلوم جب دعا کرے، بد دعا کرے، اللہ اس کی دعا جلد قبول فرمائے گا۔ اور ایک صحیح حدیث قدسی ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے اگر کوئی مظلوم اللہ سے دعا کرے یا کسی کے بارے میں بد دعا کرے، اللہ فرماتے ہیں لَأَنْصُرَنَّ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اے میرے بندے میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ کچھ زمانے گزر جائے۔ اس کا مطلب اللہ رب العالمین مظلوم کی بد دعا کو جلد سنے گا۔
اگر کوئی آدمی کسی بات میں حق پر ہے اور آپ ناحق پر ہے، اس پر کیس کرتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کا حق کھاتے ہیں، یاد رکھنا اس کی بد دعا سے بچنا. یہ دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ جلال میں آئے گا، غصے میں آئے گا، اور اللہ اس کی دعا کو قبول کر کے آپ کو پکڑے گا دنیا میں. تو یہ اللہ رب العالمین اس بات کو قرآن کریم کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر بھی ذکر کیا ہے. فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز غافل نہ ہو جائے وہ لوگ اللہ رب العالمین سے جو ظالم لوگ مظلوموں کے ساتھ کرتے ہیں. انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، ان قریب اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پکڑ کر لے گا، ایسے عذاب میں لے لے گا، پھر اللہ کے عذاب سے کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا. تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ وصیت حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو کہہ کر یمن کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور آخر میں فرمایا یسروا ولا تعسروا، میرے صحابہ لوگوں کے ساتھ ظلم و سختی نہیں کرنے، نرمی کرنے ان کے ساتھ، دعوت دینے میں، اخلاق میں، ہر معاملے میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے، کیونکہ یہ لوگ اہل کتاب ہے، ان لوگوں کے پاس علم ہے، اچھے انداز میں دعوت پیش کرنے ہیں، پھر یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے. اللہ رب العالمین سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى بالفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. دو اعلان ہے، انشاءاللہ 2 اگست بروز اتوار بعد نماز مغرب سے لے کر عشاء تک محمدی مسجد سنگولین کے اندر ایک عظیم الشان تربیتی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے. ہمارا استاذ محترم شیخ یحییٰ مجید جو جامعہ دراسات کا سینئر استاذ ہے وہ تشریف لا رہے، اور دوسرا شیخ مہدی اسحاق بھائی بھی آ رہے. تمام بھائیوں سے گزارش ہے اس میں شرکت کرے، انشاءاللہ ضیافت کا بھی اہتمام ہوگا. دوسرا اعلان، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جمعے کو مسجد کی توسیع کے لیے چندے کے اعلان ہوتے ہیں. تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور تعاون کرے، کہ اس کا تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے، اور آپ لوگوں کے تعاون سے اللہ کی توفیق سے یہ کام جلد مکمل ہو جائے، تاکہ رمضان سے پہلے خواتین کے لیے مشکلات کا سامنا نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا ہمارا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.